قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، الرسول الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى محمد. ذات شہزادی کونین پہ اس سے بلند صلوات پڑھے محمد وعلى محمد کی برکت. اس سے پہلے کہ آیے مبارک کے ذیل میں معروضات اور مسئلہ موضوعات پیش کیے جائے، کچھ درخواست اور کچھ خواہشیں آپ حضرات کی پیش خدمت ہے. سب سے پہلے تو علماء اور طلاب سے میں خود شخصاً معذرت خواہ ہوں کہ علماء کے ہوتے ہوئے مجھ سے بزرگ، مجھ سے بہتر، مجھ سے افضل میں یہاں پر بیٹھ کر لب کشائی کر رہا ہوں. غرض حصول سعادت ہے اور اصلاح مطالب ہے. انشاءاللہ ضرور اصلاح فرمائیے گا. ثانیاً مجلس ایصال ثواب کے عنوان سے برپا کی گئی ہے. سیدہ ام ابیہا رضوی کے لیے کہ جو انتقال پا چکی ہے کل یا پرسوں ہی، تو آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے ان کی روح کو شاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاوض بلند صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کی بار. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کی بار. جس آیہ مبارک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، مشہور آیت جس کو ہم نہ جانے دن میں کتنے مرتبہ ہی کسی بہانے سے پڑھتے ہیں اور حمد خدا بجا لاتے ہیں. دیکھیے قرآن میں کچھ مقامات میں دین کے مزاج کا تعارف کرایا گیا ہے، دین کا تعارف نہیں.
حماس داخلی کا تعارف یعنی دین حقیقی کا تعارف مزاج دین کا تعارف کرایا گیا ہے۔ جب چاہا دین کا تعارف کرائے تو قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین کچھ نہیں ہے اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے، یہ دین کا تعارف ہے۔ مگر جب مزاج دین کا اللہ تعارف کراتا ہے تو آیت الکرسی میں کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور جیسے ہی آپ آیتیں آگے بڑھے ایک فقرہ آتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ یہ دین کا مزاج ہے اسلام کے کہ یہاں پہ اکراہ اور جبر نہیں ہے، یعنی اللہ پہلے یہ چاہ رہا ہے کہ سمجھ لو، پرکھ لو، حلق سے اترے تو مان لو، کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ اے انسان ہم نے تجھے پرکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تجھے نہ نبات بنایا، نہ حیوان بنایا، نہ جماد بنایا، بلکہ تجھے عقل دی، تیرے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا تاکہ تو پہچان اور پرکھ سمجھ اور پھر میرے دین میں داخل ہو۔ اے انسان ہم نے یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ جو پرکھ کر کے معرفت کے ساتھ میرے دین میں داخل ہوا ہے وہی میرے دین کا حامی اور میرے دین کا وفادار رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بغیر پرکھے جلدی بغیر سمجھے جتنی جلدی دین میں داخل ہوئے تھے، جب جنگ کا میدان جنگ میں امتحان کا وقت پڑا تو جتنی جلدی داخل ہوتے ہوئے نظر آئے اتنی جلدی بھاگتے ہوئے بھی نظر آئے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد کی بات۔ ہم نے اس کائنات کو ہماری چھوٹی بڑی آیتوں کی آماجگاہ بنائی، ہم نے ساری کائنات میں ساری چیزوں کو آیت اللہ بنائی، یعنی اللہ کی نشانی بنائی۔ کبھی تیرے سونے کو آیت اللہ کہا، وقت نہیں ہے میں بس جلدی ترجمے پہ انحصار کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کبھی تیرے سونے کو ہم نے آیت اللہ بنایا، کبھی تیرے ماں باپ کو ہم نے آیت اللہ کہا، کبھی ہم نے بشر کو آیت اللہ کہا، کبھی ہم نے ازواج کو آیت اللہ کہا۔ سورہ روم کی غالباً 20ویں آیت سے لے کر کے ومن آیاتہ کا سلسلہ شروع ہے اور اللہ ایک آیتوں کو گنا رہا ہے۔ اے انسان ہم نے تیرے لیے یہ آیتیں رکھی تاکہ ان آیتوں کی انگلی تھام کر تو مجھ تک پہنچ۔ توجہ، ان آیتوں کو سمجھ اور مجھ تک پہنچ، اور آیتوں کو سمجھ کر کے مجھ تک پہنچنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آیتوں کو ہی اپنا خدا مان لے۔ خوب توجہ کریے گا، ہم نے آیتوں کو میل سفر رکھا، اسے مقصد سفر نہیں رکھا۔ یہ بدبختی ہے اور بدذوقی ہے انسان کی کہ جو میل سنگ سفر تھا اسی کو مقصد سمجھ بیٹھا، ابتدا کو انتہا سمجھ بیٹھا۔ ہم نے اس کو آیت بنایا تھا، خالق نہیں کہا تھا۔ انسان کو ہم نے کہا یہ چاند ستارے یہ آیت ہے، یہ آسمان زمین آیت ہے، یہ ساری کائنات آیت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ یہ زمین آیت ہے۔ مشہور وہ لفظ یاد آتی ہے جو یہاں پہ بہت صحیح آتی ہے کہ یہ زمین کا فرش زمردی آیت ہے، یہ آسمان کا کہکشانی شامیانہ آیت ہے، یہ ستاروں کی قندیل آیت ہے، یہ امواج کی طغیانی و دریا کی روانی آیت ہے، یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو ذوق نوسقیت کو تسکین دے رہی ہے آیت ہے، یہ دوش ہوا پر سفر کرتی ہوئی شمیم گل جو مشام جا کو معطر کر رہی ہے آیت ہے۔ یہ ساری کائنات عرض سفلا سے لے کر کے فرش اولا تک ساری کائنات آیت ہے۔ یہ ساری کائنات ہم نے آیت بنائی ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی نشانی بنائی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان کو دیکھ کر کے اللہ کی طرف پہنچ۔ اے انسان یہ آیت ہم نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہ آیتوں کو دیکھ، سمجھ، پرکھ اور پھر مجھ تک پہنچ۔
مگر بدبختی و بدذوق انسان کا معیار یہ تھا کہ ان آیتوں کو اپنا خدا مان بیٹھا، کبھی ستاروں کو اپنا کاتب تقدیر سمجھنے لگا۔ اے بدذوق کاتب تقدیر، ستاروں کو سمجھنے والے، کبھی اس در کو بھی دیکھ لیا کر کہ جس در میں ستارے کی تقدیر لکھی ہے۔ انسان ان چیزوں کو، ان آیتوں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا، اور پھر اللہ نے کہا بس یہیں پر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کون سی بڑی آیتیں ہیں کہ جو اللہ اب تک چھپا رکھا تھا۔ اللہ کے بشیت میں، اللہ کے علم میں یہ تھا کہ کچھ حضرات ہوں گے، کچھ بد ذوق ہوں گے، کچھ نافہم ہوں گے جو ان کو اپنا آیت سمجھ بیٹھیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے چاند کو اپنا معبود سمجھ کر کے سجدہ کرنے، کچھ لوگ چاند کو اپنا معبود سمجھ کر کے سجدہ کر بیٹھے، کچھ سورج کو اپنا خدا مان بیٹھے، کچھ ستاروں کو اپنا خدا مان بیٹھے۔ بس اسی موقع کے لیے اللہ نے کچھ بڑی آیتوں کا انتخاب کیا تھا۔ تو نے ان چھوٹی آیتوں کو اپنا خدا مان بیٹھا ہے، تو دیکھ میں ایسی آیتیں تیرے سامنے رکھوں گا جو تیرے معبود کو اپنے در پہ بلائیں گے۔ خود تو چاند کو خدا سمجھتا ہے، ہم ایسی آیتیں بلائیں گے جو تیرے معبود اور تیرے خدا کو مسکرانے پر مجبور کرے گا۔ تو سورج کو اپنا خدا مانتا ہے، تو ہم ایسی آیتیں رکھے ہیں جو تیرے معبود کو پلٹا دے گا۔ بس یہیں پر خوب توجہ کریے گا، یہیں پر محمد اور ان کے بچوں کا احسان ہے عقائد توحید پر کہ اب تک لوگ ان کو آیت سمجھ کر کے ان پہ سجدہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو آگے بڑھا کر کے یہ بتایا کہ دیکھو جس کو تم خدا مانتے ہو، ہم اہل بیت ایسی آیتیں رکھتے ہیں کہ جو تمہارے معبود کو بھی سجدہ کروانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد کی بات۔ انسان ان کو اپنا خدا مان بیٹھا، اللہ نے ایسی آیتیں لائے، اللہ نے ایسی آیتوں کو اجاگر کیا جو ان کے معبود کو سجدہ کرنے پر، مسکرانے پر، پلٹانے پر مجبور کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک طالبہ علمانہ ایک سوال ہے، گزارش ہے، یہ فرمائیے اب تک جو سجدہ سورج کو ہو رہا تھا، اب تک جو سجدہ چاند ستاروں کی جھولیوں میں جا رہا تھا، جب اہل بیت نے اپنے معجزے سے ان کو منوایا تو وہ شخص جو اپنے تحقیق میں مکار نہ ہو تو وہ اب سجدہ کس کے لیے کرے گا؟ حساس سوال ہے۔ اب تک جو سجدہ چاند ستاروں کی جھولیوں میں جا رہا تھا اور اہل بیت نے ان کو مجبور کیا، اس اہل بیت نے ان کے معبودوں کو پلٹانے پر مجبور کر دیا، تو اب یہ سجدے کس کے جھولی میں جائیں گے؟ بس یہیں پر محمد و آل محمد کا احسان سمجھ میں آتا ہے جو عقائد توحید پر ہے۔ جیسا ہی معجزہ انجام دے دیتے تھے، خود سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اے انسان سمجھ لے، تو ان کو خدا مان رہا تھا، اللہ نے ہم جیسی آیتوں کو رکھا اور ہم نے تمہارے معبودوں کو سجدہ کروایا اور خود سجدے میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ چاند سورج تمہارے خدا ہے، نہ ہم تمہارے خدا ہے، ہمارا بھی کوئی خالق ہے، ہمارا بھی کوئی رازق ہے۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد کی بات۔ اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ آیت ہی پر گفتگو چل رہی ہے، جتنی آیت اللہ نے بنائی، بس اللہ کا تقاضا دیکھیے، قرآن میں اللہ نے کہیں بھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ میری عبادت نہیں ہوتی۔ بتا دیجئے قرآن میں کہیں اللہ کہہ رہا ہو کہ میں ناراض ہوں اور میری شکایت ہے کہ لوگ میری عبادت نہیں کرتے؟ تو حضرت اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر دہریوں کے لیے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اللہ نے بس ایک چیز کی شکایت کی کہ اے بدذوق انسان، ما غرک بربک الکریم، اے غدار، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اپنے رب سے دور ہو رہے ہو؟ یعنی اللہ کو سجدے نہیں چاہیے، بے معرفت کے کھوکھلے سجدے۔ اللہ کو معرفت والے سجدے چاہیے۔ اللہ کمیت والے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، نہ کیفیت والے سجدوں کا۔ جو شے
جو چیز معیار رکھ رہی ہے وہ کمیت نہیں ہے، کیفیت ہے۔ شکوہ بے معرفت کے بار بار سجدے کرنے والوں سے ہے کہ انسان تم مجھے بہت، اگر سادہ الفاظ میں کہہ دیا جائے، اے انسان تو میرے لیول کو گرا کر کے میری عبادت و پرستش و پوجا نہ کر، مجھے پہچان، مجھے پرکھ۔ تو ہم کیسے اس اللہ کو پہچانیں گے جو صرف آنکھوں کے ڈھیلوں سے ہی نہیں، عقلوں کے پردوں سے بھی حجاب کرتا ہے؟ اے اللہ ہم تجھے کیسے پہچانیں؟ کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے؟ نہ کبھی شرف ہم کلامی دی، نہ کبھی ہم سے بات کیا، نہ ہمیں کبھی منہ لگایا۔ ہم کیسے تجھے پہچانے کون ہے؟ ہم تجھے برائے نام بھی نہ پہچانتے۔ تو یہاں پر احسان محمد و آل محمد سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کون ہے، ہمیں تو ان لوگوں نے پہچانوایا کہ جنہوں نے اپنے معجزات و اپنی صداقت سے ہمارا دل جیتا۔ توجہ کریے گا، ہم تو تجھے برائے نام بھی نہ پہچانتے۔ آپ بتائیے بڑے سے بڑا فلسوف یا بڑے سے بڑے مناطقہ جو یہ کہتے ہو کہ اللہ کو ہم پہچانتے ہیں۔ وعلیکم السلام، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بار پر۔ ہم تو خدا کو برائے نام بھی نہ پہچانتے۔ بس یہ ایک ہی چیز سمجھانے کے لیے ہے کہ کبھی یہ نہ کہیے گا کہ قبلہ جوش خطابت میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ محمد و آل محمد کا توحید تو عقائد توحید پہ احسان ہے، یہ حقیقت ہے۔ یاد رکھیے گا، جوش خطابت کے ساتھ نہیں، ہوش قرات کے ساتھ علماء نے یہ کہا ہے۔ کون جانتا تھا کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کہاں رہتا ہے؟ یہ تو ان کا احسان تھا جو ہم کو پہچان رہا ہے۔ تو پھر آپ جو آیت الہی کی بار بار بات کر رہے ہیں، میں چونکہ علماء کے سامنے ہوں اور لب کشائی نہ ہو، اس لیے میں یہ چیز صرف اپنے مرور کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب آیتوں کی بات کر رہے ہیں کہ آیت رکھی گئی ہے، چھوٹی بڑی آیتوں کی آماجگاہ بنائی اور وہ دریا کی روانی و امواج کی طغیانی قبلہ، کیا کیا کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے اللہ کو پہچانوانے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو تو ہم برائے نام نہیں پہچانتے تھے۔ اس کا ایک سادہ سا جواب علماء نے کہا کہ یہ اللہ کو نہیں پہچانوا رہا، یہ وجود کو پہچان رہا ہے۔ بس یہ ساری چیزیں صرف ایک وجود کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ ہے کوئی خالق۔ کون ہے؟ کیا وہ خالق رحیم ہے؟ کیا وہ خالق رازق بھی ہے؟ اسے کہتے کیا ہے؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے خلق کیوں کیا؟ یہ احسان ہے محمد کا اور ان کے بچوں کا جو ہم کو یہ پہچانوا رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور آیت کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا پیمانہ بھی سن لیجئے کہ آیت چھوٹی کب کہلائی جاتی ہے، بڑی کب کہلائی جاتی ہے۔ آیت صغرا کون ہے، آیت العظمی کون ہے؟ صغرا اور کبرا کا پیمانہ مظہر صفات الہی سے پہچانوائے جائے گا۔ خوب توجہ کریے گا، بات تھوڑی سی سنگین ہوگی۔ اگر یہ حیدرآباد یا ہندوستان ہوتا تو میں قطعاً ان چیزوں کا ذکر نہ کرتا، مگر چونکہ نجف ہے اور مجھے آپ کے سماعت پہ پورا اعتبار ہے، اس لیے اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت کب چھوٹی اور کب بڑی ہوگی، اس کے مظہر کو دیکھا جائے گا، اس کی تجلی کو دیکھا جائے گا۔ آپ نے ماں باپ کی رحمت کو دیکھا جو کہ آیت الہی ہے۔ عقل سلیم نے فوراً سوال کیا کہ جب یہ اتنے رحیم والے تو ان کا خالق کتنا بڑا رحیم ہوگا۔ آپ نے کوہوں، سمندروں، پہاڑوں، جبل کو دیکھا، اس کی قدرت کا ملاحظہ کیا۔ عقل سلیم نے فوری سوال کیا جب یہ اتنے قادر تو ان کا خالق کتنا قادر ہوگا۔
آپ نے کسی شخص کے جود و کرم کو دیکھا؟ عقل سلیم نے فوری سوال کیا جب یہ اتنے رحیم و کریم تو اس کا خالق کتنا کرامت والا ہوگا۔ یعنی جیسے جیسے آیت الہی کی طرف نظر دوڑی، صفات الہی پر انسان کا ذہن جا پہنچا۔ بات پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ جہاں جہاں آیت کی طرف انسان پہنچا ویسے ویسے صفات پر سوال ہوا۔ ہاتھ جوڑ کر ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس اگر آیت رحمت ہے تو پھر تجلی دے رہے صفات رحمت کے جز کا کچھ حصہ، اللہ کے صفات کے جز کا کچھ حصے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ کوہ و سمندر کی قدرت کو دیکھا تو اللہ کے صفات کے جز کے کچھ حصے کی طرف انسان کی عقل جا پہنچی۔ ہاتھ جوڑ کر ہم باب علم سے سوال تو کرے، یا علی نہیں شہر علم سے سوال کر لے، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا در یا کوئی ایسا خاندان ہے کہ جہاں پر ساری صفات الہی ایک جا نظر آئے؟ تو ایک مرتبہ میرا مولا مدینے میں داخل ہو رہا تھا، رسول بیٹھے تھے، جیسے ہی علی کی آمد ہوئی رسول اللہ نے کہا جو چاہتا ہے آدم کو علم میں دیکھے، ابراہیم کو علم میں دیکھے، موسیٰ کو علم میں دیکھے، فانظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، تو وہ علی کے چہرے کو دیکھے، یعنی علی کے چہرے کو دیکھتے جاؤ، صفات انبیاء و صفات الہی کا ملاحظہ کرتے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ اور جب آیتوں پر بات ہو گئی تو آخری بات بھی سنتے چلے جائے۔ یہ ساری آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی یہ چھوٹی بڑی آیتیں ہیں۔ آئیے پھر ہم باب العلم سے سوال کریں، یہ آیتیں سب اپنی جگہ پر ہے، مگر کیا کوئی ایسی آیت بھی ہے جو ان سب میں بڑی ہو؟ تو میرا مولا ایک مرتبہ کہتا ہوا نظر آیا، ما للہ آیت اکبر منی، ارے میرے سے بڑی آیت خدا کی قسم کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ تم دریا کی روانی پر اکتفا نہ کرو، امواج کی طغیانی پر اکتفا نہ کرو، پہاڑوں کے دروں پہ گنگناتی ہوئی نسیم سحری پر اکتفا نہ کرو۔ اب عزیزان گرامی ان سے بڑی آیت ہے، یعنی کیا؟ یعنی علی کو دیکھتے جاؤ، ساری آیتیں تمہیں یک جا نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد کی بار۔ اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بار۔ بس آخری جملہ اور پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ جیسے ہی اللہ انسان کو آیتیں دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، ماں باپ نعمت دی ہے، فوراً ایک رسپانسبلٹی بڑھی، لا تقل لہما اف، دیکھو نعمت دے رہے ہیں مگر کبھی اف نہ کرنا۔ دوستوں جیسی نعمت دی تو پھر حدیث آپ کے پیش نظر ہے، حوضے جیسی ہمیں نعمت دی تو آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جیسے جیسے نعمتوں کا اضافہ ہوا، آیتوں کا اضافہ ہوا، ویسے ویسے رسپانسبلٹی، ذمہ داری بڑھی۔ اور اگر علی جیسی نعمت سے، ولایت جیسی نعمت سے ہمیں اللہ نے نوازا تو پھر ذمہ داری بڑھی، فرش ازا جیسی نعمت دی تو پھر ذمہ داری بڑھی۔ خدا کی قسم یہ نعمت جتنی عظیم ہے سوال بھی اتنا عظیم ہوگا۔ مجلس رکھی گئی ہے ایک جوان خاتون کے لیے، غالباً ہمیں کہا گیا تھا کہ جو نہج البلاغہ کے کلاسز ہوتے ہیں انگلش میں، اس میں بھی شرکت کیا کرتی تھی۔ بہرحال کوئی کوتاہی ہوئی ڈاکٹر سے، بچی کوما میں چلے گئی، انتقال ہو گیا۔
جیسے ہی ہم نے جب یہ سنا، کہا ماں باپ کی حالت غیر ہے۔ میں صرف ایک چھوٹا سا احساس دلانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ کہاں تک محسوس کریے گا۔ خواہش کی ان کے دوستوں نے کہ نجف کے طلاب ہم سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نجف کے طلاب کے درمیان ان کی بچی کی مجلس ہو۔ کبھی کبھار ان چیزوں کو دیکھ کر کے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس نعمت کی فضیلتوں سے غافل ہوں۔ لوگ میرے لیے کیا توقع کر رہے ہیں اور میں خود کیا ہوں۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ واقعی شاید میری فضیلت اتنی ہوگی یا ہماری فضیلت اتنی ہوگی کہ لوگوں کی توقع ہے کہ ان کی مری ہوئی بیٹی کی مجلس یہاں پر برپا ہو۔ اور جو دوسرا خیال آتا ہے وہ خیال حضرت زہرا کا آتا ہے۔ 23 سال عمر نہیں ہوتی عزیزان گرامی، ماں باپ کے ارمان ہوتے ہیں۔ صاحب اولاد ہے اور جن کے جوان بچے ہیں وہ ہم سب سے بہتر محسوس کر پائیں گے ان چیزوں کو۔ یہ بتائیے، جب حضرت علی علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ شہزادی کی شہادت ہو چکی ہے، تو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں مولا کائنات نے بچوں کو جمع کیا۔ اے بچوں دیکھو، ابھی تشییع جنازہ ہونے والا ہے، رونا نہیں، اس لیے کیونکہ مدینے والوں کو خبر ہو جائے گی۔ میں نے خود روایت میں تو دیکھا نہیں ہے، مگر ہمارے استاد نے کہا بچے منہ کے اندر کپڑے ڈال کر سسکیاں مار مار کے روتے تھے۔ اللہ، جنازہ چلتا گیا، رات کی تاریکی میں کچھ لوگ ہیں۔ حضرت ایک شیعہ سیدہ کا انتقال ہوا ہے، نہ جانے کتنے لوگ تشییع جنازہ کے لیے گئے ہیں۔ ہماری ماں فاطمہ کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگ ہیں جنازے میں۔ امت نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی جنازے کو غسل دیا جا رہا تھا، وہ علی جو اب تک بچوں کو یہ سمجھا رہے تھے، بچوں حسن دیکھو رونا نہیں، اے حسین چیخ مار کر رونا نہیں، اے زینب رونا نہیں، اے کلثوم زور سے چیخ مار کر رونا نہیں، مگر غسل دینے کے درمیان نہ جانے کس چیز پر میرے مولا کی نظر پڑی کہ جو اب تک نصیحتیں کر رہے تھے میرا مولا کہ رونا نہیں، وہ ایک مرتبہ چیخ مار کر باہر آئے۔ میرے مولا کس چیز پر نظر پڑی کہ آپ تڑپ اٹھے؟ سلمان فارسی نے پوچھا، روایت نے کہا اے سلمان، فاطمہ نے کبھی بتایا نہیں تھا کہ اللہ اکبر، میں سادات سے معافی مانگتے ہوئے، فاطمہ نے کبھی بتایا نہیں تھا کہ پہلو شکستہ ہے، شانے سوجے آئے، میں جانتا نہیں تھا کہ امت نے یہ ظلم کیا بی بی پر۔ رمضان قریب ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نمودار ہوگا علی کی مصیبت آپ سنیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب علی و فاطمہ کے مصائب کا وقت آتا ہے تو کس کی مصیبت پہ زیادہ رویا جائے، علی کی مصیبت پہ زیادہ رویا جائے، فاطمہ کی مصیبت پہ زیادہ رویا جائے۔ جب فاطمہ کی حضرت فاطمہ کی شہادت کو دیکھا جاتا ہے تو غربت علی نظر آتی ہے، اور جب علی کو ایک و تنہا 21 رمضان میں نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یا علی آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی مونس و یاور نہیں کہ جس سے آپ اپنی مصیبت بیان کر سکے۔ اللہ اللہ اللہ، روایت سنیے گا عزیزان گرامی، یہ ہو گیا حضرت فاطمہ کی مصیبت، خاتون کی مصیبت تھی۔ ایک اور ہے جو زہرا سے شباہت رکھتی ہے، جسے ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے، مگر ایک فرق ہے، ایک فرق ہے، فرق یہ ہے اے بی بی آپ دربار تک تو آئی مگر سر پہ چادر تھی، اے بی بی آپ کی بیٹی کوفہ میں
جو ہی دربار میں داخل ہوئی، ارے سر پر چادر نہیں، ارے درباری بیٹھے تماشائی دیکھ رہے ہیں، نبی زادیہ علی زادیہ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زینب بیٹھ گئی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، اے بابا آپ نہ آئے کہ آپ کی درے لگائے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک، چہاردہ معصومین شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے اسباب غیب سے فراہم فرما، آفات سماویہ و ارضیہ سے محفوظ فرما، شر اشرار اور شر شیاطین سے ہماری حفاظت فرما، آدم عزیز ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک فرما. خدایا پرچم اسلام و شیعی کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق و وہابیت و بربریت و مخالفین کو سر نگو فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، یہ جس خاتون کے لیے سیدہ ام ابیہا رضوی اور ایک نام بھی دیا گیا تھا، یا ایوب صاحب کے لیے، خدایا ان کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، تیری آخری حجت بقیت اللہ العظم امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے حقیقی اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق محمد و آلہ الطاہرین آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے سیدہ ام ابیہا رضوی اور یعقوب صاحب ایوب صاحب کے روح کو ایصال فرمائے. بسم اللہ.